کہ کیا آپ کے پاس کچھ مثالیں ہیں؟ یہ تو ابھی ہم نے کہا نا کہ ہم نے سائنسی اور فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے، عقلی اور حسی اعتبار سے، الہی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، کیا آپ کے پاس مثالیں ہیں؟ تو ہم کہیں گے بھی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اگر ہم شروع سے شروع کریں، آدم علیہ السلام کہ جس نے امام مہدی جیسی یا ان سے زیادہ عمر پائی، آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال تھی۔ شیس علیہ السلام جو ان کے نائب بنے تھے، وصی بنے تھے، حابیل کو تو قتل کر دیا تھا قابیل نے، 912 سال۔ پھر اس کے بعد ادریس علیہ السلام 300 سال۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام 175 سال، 100 سال کی عمر میں تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام جو خود ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین میں نیچے ڈاؤن ٹاؤن پہاڑی کے نیچے لوط، قوم لوط کو دیا کرتے تھے درس تبلیغ، تقریباً 912 سال، 712 سال۔ نوح علیہ السلام کی جسے کہتے ہیں کہ عمر کے حوالے سے لوگوں میں اشتباہ ہے کہ 950 سال تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ 1000 سنۃ الا 50 عاما، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا 50 کم 1000 سال، 950 یعنی بھیجا رسالت کے لیے، لیکن زندگی ان کو 2050۔ اس کے بعد الیاس علیہ السلام، خضر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو ابھی تک زندہ ہیں۔ یہ تینوں افراد آسمانوں پہ زندہ ہیں، خضر علیہ السلام پانی کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ زندہ ہے۔ باقر الشہید باقر الصدر نے بڑی اچھی بات اس ضمن میں کی کہ 2 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طول عمر اور حکومت دے کر بھیجا، ایک گزر چکے، ایک آئیں گے۔ نوح علیہ السلام طول عمر کے ساتھ آئے، حکومت یعنی جن کے زمانے میں مکمل طور پر دین غالب آیا، کیونکہ جب طوفان نوح کے بعد انہوں نے پڑاؤ ڈالا زمین پر تو صرف ان کے ماننے والے موجود تھے اور کوئی نہیں تھا۔ اس طرح جب امام مہدی آئیں گے تو صرف ان کے ماننے والے موجود ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نسلوں میں امام کے ناصران، معاونین پیدا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ